بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر، 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس۔ ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، ڈیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ اجیت پوار پلین کریش میں ہلاک، بارامتی میں لینڈنگ کے دوران حادثہ، ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی، مہاراشٹر سکتے میں۔ اجیت پوار کے ساتھ 4 دوسرے بھی ہلاک، DGCA اور ایئرکرافٹ انویسٹیگیشن بیورو نے تحقیقات شروع کر دی۔ حادثہ یا سازش، اپوزیشن نے شبہات ظاہر کیے، تحقیقات کا مطالبہ، مودی اور کئی لیڈرز نے کیا افسوس کا اظہار۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی درخواست نہیں کی، ایران نے خبروں کو رد کر دیا، پزشکیان نے کی MBS سے بات چیت۔ ایک اور امریکی جہاز ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹرمپ نے کہا امید ہے ایران ڈیل کرے گا، سعودی عرب نے کہا حملے کے لیے زمین یا حدود نہیں دیں گے۔ احمد الشرا نے ماسکو میں کی ولادیمیر پوٹین سے ملاقات، سیریا میں رشین فوجی اڈوں کے مستقبل پر بات چیت۔ امیگریشن کریک ڈاؤن کی مخالفت کے بعد الہان عمر پر لیکوڈ حملہ، منیسوٹا کی کانگریس رکن نے کہا ڈرانے دھمکانے والوں کو جیتنے نہیں دیں گے۔ صدر جمہوریہ کے خطاب کے ساتھ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع، جی رام جی بل کے ذکر پر اپوزیشن نے واپس کے نعرے لگائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر اور NCP لیڈر اجیت پوار پونے ضلع کے بارامتی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس ہوائی جہاز نے ممبئی سے اڑان بھری تھی اور اجیت پوار کے ہوم ٹاؤن بارامتی جا رہی تھی۔ رن وے کے قریب کریش لینڈنگ کے بعد ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں چھوٹے ہوائی جہاز میں سوار تمام 5 لوگ ہلاک ہو گئے۔ 66 سالہ اجیت پوار کے علاوہ مرنے والوں میں ان کے پرسنل سیکیورٹی آفیسر ودمت جادھو، فلائٹ اٹینڈنٹ پنکی جادھو اور پائلٹ سمیت کپور اور شبھاوی پاٹھک شامل ہیں۔ یہ حادثہ صبح 8:48 پر پیش آیا۔ فی الحال فوری DGCA اور ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کی ٹیمیں تحقیقات شروع کر چکی ہیں اور اس حادثے سے پورا ملک، خاص طور پر مہاراشٹر، سکتے میں آ گیا ہے۔
महाराष्ट्र की हुकूमत ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार दादा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 1991 के बाद 7 मरतबा बारामती असेंबली हल्के की नुमाइंदगी की। अजीत पवार अपने 3 दहाकों के करियर के दौरान कई बार वजीर रहे। नवंबर 2019 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी और बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस हुकूमत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया था। उसके 4 दिन बाद ही वो वापस हो गए थे। 3.5 साल बाद अजीत पवार ने एनसीपी को फिर तोड़ा और एकनाथ शिंदे की हुकूमत में शामिल हुए। तब से वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। कई सियासी लीडर्स ने अजीत पवार की मौत पर सदमे का इजहार किया है। इनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के गवर्नर और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सतकाल, कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल है। पूरी रियासत में 4 शंबे को छुट्टी दे दी गई। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अजीत पवार अवाम के लीडर थे, वो बुनियादी सतह पर लोगों से जुड़े हुए थे। अहदेदारों ने बताया कि तमाम लाशों की पहचान कर ली गई है। बारामती हॉस्पिटल के बाहर अवाम की बड़ी तादाद जमा हुई, जहां अजीत पवार की लाश ले जाई गई। एनसीपी वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, अजित पवार की बीवी सुमित्रा पवार और बेटा पार्थ पवार बारामती पहुंच गए। अजित पवार सुप्रिया सुले के कज़न हैं। उन्हें एक बीवी और 2 बेटे हैं। सुप्रिया सुले और अजित पवार की बीवी हॉस्पिटल में अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और रो पड़े। एनसीपी के चीफ शरद पवार और उनकी बीवी प्रतिभा पवार भी अजीत पवार की मौत के बाद बारामती पहुंच गए। अजीत पवार की आखिरी रसूमात जुमेरात को अदा की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। अजीत पवार के हवाई जहाज़ के हादसे से पहले के वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह हवाई जहाज़ शोलापोश हो गया। इस दौरान हवाई जहाज़ के डेटा के मुताबिक सुबह 8:45 पर वो रडार से गायब हो गया। जिस वक्त वो क्रैश हुआ वो दूसरी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। अजीत पवार का हवाई जहाज़ पहली कोशिश में रनवे को नहीं देख सका। लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बाद अचानक वो खामोश हो गया। शुरुआती तहकीकात के हवाले से ये बात बताई गई। इसे एक लेयरजेट 46 हवाई जहाज़ बताया गया है। कई गोशों की तरफ से इस हादसे पर शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अजीत पवार की मौत की तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने इस हादसे पर शुबे का इजहार किया। एमएनएस के राज ठाकरे ने भी एक ऐसा ही मुबहम बयान दिया और शुबे का इजहार किया। कई दूसरी अपोजिशन पार्टियों और लीडर्स ने भी अजीत पवार के प्लेन क्रैश की तहकीकात का मुतालबा किया। इनमें महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर्स भी शामिल है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने इस हादसे से पहले के हालात पर शुबहात का इजहार किया और जांच का मुतालबा किया। अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। ईरान ने इन दावों को रद्द कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत की दरख्वास्त कर रहा है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच ये बात कही गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि वो हालिया दिनों में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के साथ टच में नहीं थे। अब्बास अरग़ची ने ईरान के सरकारी मीडिया को बताया कि मेरे और विटकॉफ के दरमियान हालिया दिनों में कोई राब्ता नहीं हुआ। हमने बातचीत के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। लेकिन अब्बास अरग़ची ने यह बात मानी कि इनडायरेक्ट चैनल्स अब भी एक्टिव हैं। अब्बास अरग़ची ने अमेरिकी धमकियों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत उसी वक्त हो सकती है जब धमकियों का सिलसिला बंद किया जाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि तेहरान हमेशा आलमी कानून के फ्रेमवर्क के तहत किसी भी कोशिश या प्रोसेस की तायीद करता है जिसके ज़रिए जंग रोकी जा सके। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद से खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम की ज़मानत दी जा सकती है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीकी धमकियों की वजह से इस्तेहकाम मुतासर होगा। पेज़ेश्कियान ने कहा कि ये धमकियां और नफसियाती दबाव का मकसद खित्ते की सिक्योरिटी को मुतासर करना है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस मौके पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए उनकी ज़मीन या हवाई सरहदों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाल ही में यूएई ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था। सिलसिले को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि एक और जहाज़ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान अमरीका के साथ डील करेगा। ट्रंप ने एक तकरीर करते हुए कहा कि एक बहुत खूबसूरत जहाज़ फ़िलहाल ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले भी अमरीका ने USS अब्राहम लिंकन और दूसरे जहाज़ों को मिडल ईस्ट रवाना किया है।
امریکہ نے حال ہی میں ایرانی حکومت کے خلاف مظاہروں کے درمیان حملے کی دھمکی دی تھی۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر ایک آدمی کو پھانسی دے دی گئی۔ حمید رضا ثابت اسماعیل کو اپریل 2025 میں گرفتار کیا گیا تھا، جس پر اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو خفیہ معلومات پہنچانے کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ جوڈیشری نے یہ بھی کہا کہ اس نے دھماکہ مادہ بھی خریدا تھا اور یہ الزام بھی ثابت ہوا ہے۔ سیریا کے صدر احمد الشرا نے ماسکو میں صدر رشیا ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی۔ کریملن نے بتایا کہ اس موقع پر سیریا میں رشیا کے فوجی اڈوں کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ اس سے پہلے اکتوبر میں بھی دونوں لیڈرز کے درمیان خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ 2024 میں احمد الشرا کی قیادت والی فوجوں نے رشیا کے اتحادی بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ تب سے بشار الاسد رشیا میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں اپنے حملے جاری رکھے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ خان یونس کے کئی علاقوں میں بھاری بمباری کی گئی اور شلباری کی گئی۔ اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کے بعد جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں ایک فلسطینی جاں بحق ہوا اور 2 زخمی ہوئے۔ یہودی آبادکاروں نے بھی مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملے کیے اور ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا۔ اس دوران فلسطینی رفح کراسنگ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ غازہ جنگ بندی سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کے تحت اسرائیل کو رفح کراسنگ کھولنا ہے۔ امریکہ میں امیگریشن کریک ڈاؤن کی وجہ سے تناؤ کے درمیان کانگریس رکن الہان عمر پر ایک آدمی نے ایک نامعلوم لکوڈ سے حملے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ منگل کی رات ٹاؤن ہال میں پیش آیا۔ انہوں نے ٹرمپ حکومت کے امیگریشن کریک ڈاؤن پر تنقید کی تھی اور اس کے چند گھنٹوں بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے پالیسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ حملے کے بعد الہان عمر نے پوڈیم پر اپنی تقریر جاری رکھی اور کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم ایک مضبوط منیسوٹا ہیں اور ہم ایک مضبوط قوم کی طرح سے برقرار رہیں گے۔ اس واقعے کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے۔ اس اسپرے اٹیک کے بعد الہان عمر نے کہا کہ میں بچ گئی ہوں۔ اسپرے اٹیک کے بعد الہان عمر کچھ قدموں تک چلیں اور حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈرانے دھمکانے والوں کو جیتنے نہیں دوں گی۔ الہان عمر 2019 سے منیسوٹا کے ایک حلقے کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ ان کا تعلق صومالیہ افریقہ سے ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حکومت منیسوٹا میں تناؤ کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ حال ہی میں امیگریشن کریک ڈاؤن کی وجہ سے کریک ڈاؤن کے دوران فائرنگ میں 2 لوگوں کی موت ہوئی، جس پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے آئیوا میں ایک ریلی سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہلاکتوں کو انتہائی افسوسناک سمجھتے ہیں۔ اس دوران امریکہ کی ایک فیڈرل جج نے امریکی شہریوں اور گرین کارڈ ہولڈرز کے 8,400 سے زیادہ خاندانوں کے قانونی سٹیٹس کو ختم کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی کوششوں کو رد کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لاطین امریکہ کے 7 ملکوں سے امریکہ آئے ہیں۔ بوسٹن کی جج اندرانی نے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی کارروائیوں کو رد کر دیا۔ لوٹتے انڈیا پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب کے ساتھ آغاز ہوا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے مرمو نے کہا کہ وکست بھارت جی رام جی قانون دیہی ترقی کو ایک نئی رفتار دے گا۔ صدر جمہوریہ کی طرف سے وی بی جی رام جی قانون کے ذکر پر اپوزیشن نے احتجاج کیا اور واپس کے نعرے لگائے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ وی بی جی رام جی قانون 125 دنوں کے کام کی ضمانت دے گا اور اس سے کرپشن کی روک تھام ہوگی۔ اپوزیشن کے زبردست نعروں کے بیچ انہوں نے تقریر جاری رکھی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے وی بی جی رام جی قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس قانون نے منریگا کی جگہ لی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ حکومت نے انڈیا پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا دہشت گردی کے خلاف لڑائی کا حصہ ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز حکومت کی پالیسی کے مطابق نکسلائٹس کی دہشت گردی کا فیصلہ کن جواب دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال 2000 نکسلائٹس نے ہتھیار ڈالے۔ پریزیڈنٹ مرمو نے کہا کہ بابا صاحب امبیڈکر نے ہمیشہ برابری اور سماجی انصاف پر زور دیا ہے اور دستور ہم میں یہی جذبہ پیدا کرتا ہے۔ صدر مرمو نے کہا کہ وکست بھارت کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے حکومت ریفارمز ایکسپریس کی رفتار کو جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر جمہوریہ مرمو کے خطاب کی تعریف کی اور کہا کہ اس سے تحریک پیدا ہوئی ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا کہ صدر جمہوریہ کا خطاب ملک کی پارلیمانی روایات میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ تلنگانہ کے وقار آباد میں ایک حیران کرنے والا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک نوجوان لڑکی نے اپنے ماں باپ کو اس وجہ سے قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے انسٹاگرام پر ملنے والے ایک آدمی کے ساتھ اس کے رشتے کی مخالفت کی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ سریکھا کافی عرصے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اس آدمی کے ساتھ ٹچ میں تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس افیئر پر اعتراض کیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور انہیں انجیکشنز کے اوور ڈوز دے دیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ وقار آباد کے ڈی ایس پی سرینواس ریڈی نے بتایا کہ پولیس کو مقامی لوگوں کے ذریعے اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا گیا ہے اور لڑکی کو حراست میں لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں، حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر، مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، beside کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ اجیت پوار پلین کریش میں ہلاک، بارامتی میں لینڈنگ کے دوران حادثہ، ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی، مہاراشٹر سکتے میں۔ اجیت پوار کے ساتھ 4 دوسرے بھی ہلاک، DGCA اور ایئرکرافٹ انویسٹیگیشن بیورو نے تحقیقات شروع کر دی۔ حادثہ یا سازش؟ اپوزیشن نے شبہات ظاہر کیے، تحقیقات کا مطالبہ، مودی اور کئی لیڈرز نے کیا افسوس کا اظہار۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی درخواست نہیں کی، ایران نے خبروں کو رد کر دیا، پیزشکیان نے کی MBS سے بات چیت۔ ایک اور امریکی جہاز ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹرمپ نے کہا امید ہے ایران ڈیل کرے گا، سعودی عرب نے کہا حملے کے لیے زمین یا حدود نہیں دیں گے۔ احمد الشرا نے ماسکو میں کی ولادیمیر پوٹین سے ملاقات، سیریا میں رشین فوجی اڈوں کے مستقبل پر بات چیت۔ امیگریشن کریک ڈاؤن کی مخالفت کے بعد الہان عمر پر لیکوڈ حملہ، منیسوٹا کی کانگریس رکن نے کہا ڈرانے دھمکانے والوں کو جیتنے نہیں دیں گے۔ صدر جمہوریہ کے خطاب کے ساتھ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع، جی رام جی بل کے ذکر پر اپوزیشن نے واپس کے نعرے لگائے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔